बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। ज़िला कुरम में लोयर के इलाके में दहशतगर्दी से बचने की गरज से काफ़िले की सूरत में जा रही मुसाफिर गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 38 अफराद शहीद हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। पाराचनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। ज़ख्मियों को मंदूरी अस्पताल लाया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हुई हैं अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे और अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। उसके अलावा इसनाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बानी पीटीआई की गुज़श्ता रोज़ थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में गिरफ्तारी डाली गई थी। केस की समाअत इसनाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने अडयाला जेल में की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने की अदालत में दरख्वास्त दी। अदालत ने बानी पीटीआई की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। उसके अलावा पंजाब के 3 अजला में रेंजर्स तलब कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी, अटक और जेलम में रेंजर्स तलब कर ली। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2-2 विंग्स की खिदमत तलब की गई हैं। जेलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुम्मा 22 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे। जेलम में 22 से 27 नवंबर तक रेंजर तैनात करने की सिफारिश की गई है। रावलपिंडी, अटक और जेलम में रेंजर्स की तैनाती का फैसला ज़िली इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खिदमत के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। उसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर साहब के ज़रिए आफर आई के एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रहाई का मुतालबा कर रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। हाई कोर्ट ने कल ज़मानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे अंगेज करके मामले को तोल देना चाहती है। ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया। बानी पीटीआई ने कहा कि ये सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहें कर दें, वो कानून से बालातर हैं। मैं जेल में हूँ, मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूँ कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा
مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے، ہم ان کی کیا بات مانیں، مذاکرات ہوں گے تو بات آگے چلے گی، اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجازت حاصل کیے بغیر کوئی جلسہ یا جلوس نہیں نکالا جا سکتا۔ احتجاج کی تاریخیں وہ مقرر کی جاتی ہیں جب کوئی بین الاقوامی وفد آ رہا ہوتا ہے۔ بیلاروس کا اعلیٰ سطحی وفد بھی 24 نومبر کو پاکستان آ رہا ہے۔ ان مخصوص تاریخوں میں کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے جہاں ہیں وہیں کریں، امن و امان یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ احتجاج کو کوئی نہیں روکتا، اسلام آباد آ کر ہی کیوں احتجاج کرنا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، بیٹھ کر بات چیت کرنے کے حق میں ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت سے سرکاری معاملات پر رابطہ رہتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت بلایا تھا۔ چیف جسٹس کا جو بھی آرڈر ہوگا اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ دھمکیاں بھی دیں اور بات چیت کا بھی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کنٹینرز لگا رہے ہیں، شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستانیوں کے احتجاج میں افغان کیوں شامل ہوتے ہیں؟ افغان شہریوں کی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر ہے۔ پنجاب پولیس اور رینجر مل کر فرائض سر انجام دیں گی۔ ایس سی او کانفرنس کے موقع پر بھی اسلام آباد میں انجانی کیفیت تھی۔ اسلام آباد میں کسی بھی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پنجاب پولیس، رینجر، ایف سی مل کر فرائض سر انجام دیں گی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بشرا بی بی صاحبہ نے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کسی صورت بھی احتجاج کو منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ، ہر طبقے کا فرد احتجاج کے لیے نکلے۔ بشرا بی بی نے واضح کیا کہ عمران خان باہر نکل کر کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ اسلام بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اللہ کی خوشنودی کے لیے حکومت میں آنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے حکومت میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل میں بتاتی ہوں کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی قوم اور اصل آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اصل آزادی حاصل کرنی ہے، اپنے خان کے لیے نکلنا ہے یا نہیں۔ میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں تک آپ کے عمران خان کا پیغام پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام لے کر آئی ہوں، آپ نے باتوں پر کان نہیں دھرنے۔ احتجاج کی تاریخ نہیں بدلے گی۔ خاص طور پر ججز اور وکیلوں کو کہا ہے کہ اپنی وردی میں احتجاج لیڈ کریں۔ میں قانون کی بالادستی کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ یہ خان کی جنگ نہیں ہے، آپ سب کی جنگ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے لیے جیل میں نہیں ہے، آپ سب کے لیے ہیں۔ اس ملک میں انصاف قائم۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو 24 نومبر کو نکلنے کی کال دی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر طبقے کو اس احتجاج کا حصہ بننے کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء اور ججز کو بھی اس احتجاج کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کی تاریخ تبدیل کر دی جائے۔ 24 نومبر کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی۔ جب تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود تاریخ بدلنے کا اعلان نہیں کرتے، جب تک بانی پی ٹی آئی خود آ کر عوام سے خطاب نہیں کرتے، 24 تاریخ احتجاج کی ڈیٹ تبدیل نہیں کی جائے گی۔ ادارے اور پولیس اپنے بچوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی ادارے خود کرتے ہیں۔
کیا پاکستان صرف خان کا ہے؟ کیا ساری قربانیاں بانی پی ٹی آئی نے دینی ہیں؟ کیا خان کا دل نہیں کرتا کہ آرام کرنے کو؟ خان کو بہت چھوٹی سی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ خان 1.5 سال سے ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی بھی قانون میں کسی کو پرامن احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ یزید مت بنے۔ احتجاج کے لیے آنے والے بچے بچیاں بھی آپ کے بہن بھائی ہیں۔ اداروں کو کہتی ہوں، بانی پی ٹی آئی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ طاقت میں آ کر معافی کا دروازہ کھولوں گا۔ بانی پی ٹی آئی باہر آ کر بدلہ نہیں لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کسی صورت بدلہ نہیں لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ واضح کر دیا ہے ساری قوتیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیوں ہو گئیں۔ یہ بات پہلی بار آپ کو بتا رہی ہوں جو کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ جب خان پہلی بار ننگے پاؤں مدینے گئے تھے تب باجوہ کو کالز اور پیغام آنا شروع ہو گئے۔ کہا گیا یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو؟ ہم ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں۔ کہا گیا تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے۔ تب سے بانی پی ٹی آئی اور اس کی اہلیہ کے خلاف گندا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہ بات بانی پی ٹی آئی نے کبھی عوام کو نہیں بتائی۔ باجوہ اور اس کی فیملی سے پوچھیں جنہوں نے یہ باتیں کسی کو بتائیں اور خان تک پہنچی۔ خان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ننگے پاؤں مدینہ شریف میں چلے تھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔